السلام علیکم۔ آج کل ایک نیا رجحان آیا ہے یوٹیوب پہ، لوگ کہہ رہے ہیں یہ تعلیم ضروری نہیں ہے، ڈگری ضروری نہیں ہے، چھوڑیں ڈگری کو، ڈگری والے دھکے کھا رہے ہیں، ڈگری والے رول گئے، ڈگریاں یہ ہو گئی وہ ہو گئی، ڈگری کسی کام کی نہیں ہے، آپ کو ہنر سیکھ لیں، آپ ہمارا یہ والا کام کر لیں، آپ ہمارا وہ والا کام کر لیں تو وہ بڑا اچھا، آپ بہت پیسے کمائیں گے۔ دیکھو تعلیم ایک ایسی چیز ہے، جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں سر کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، سر ہم اتار دیتے ہیں اور باقی ہم پیسہ ہمارے پاس بہت آ جائے گا، ہم اس طریقے سے اکٹھا کر لیں گے، ہم اس طریقے سے اکٹھا کر لیں گے۔ وہ بھائی تعلیم کے بغیر انسان نابینا ہے، اندھا ہے بالکل۔ تعلیم انتہائی ضروری ہے، اس کی بی اے تک تو لازمی تعلیم ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ جو بی اے نہ ہو اس کو آنے نہ دے، اس کو کہیں چوکیدار بھی نہ رکھیں، اس کو کچھ نہ کریں جس نے بی اے نہیں کیا، وہ سہولتیں دیں تاکہ ہر بندہ بی اے کر سکے، اور تعلیم میں ہی ایک ایسا ہنر رکھ دیں، اس میں بہترین ہنر 4 5 6 اس میں سے جو لڑکا کو رجحان ہو وہ اس والی تعلیم پہ چلا جائے، جو انجینئرنگ والا ہے وہ اس پہ جائے، وظیفے دیں، کچھ سیلری ایسی کچھ مقرر کر دیں جو وہ لڑکے، چھوٹے چھوٹے لڑکے تنور پہ روٹیاں لگا رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، 7 سال کا 6 سال کا جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے تو گلی محلوں میں، وہ چائلڈ لیبر فلانی بکواس ہے، کاغذوں کے قصے کہانی ہیں جو پیسے کمانے کے ڈھنگ ہے۔ میں سب کو نہیں کہتا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بے مثال لوگ بھی ہیں، ابھی بھی کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں نظر آیا، میں سارا دن سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کسی نے بے سہارا بچے کو پکڑ کے، صحیح یہ نہیں کہ ایک تنور والے کو پکڑ کے آپ نے گھر ٹاکیاں مروانی شروع کر دی اور اپنی کار کے نیچے گھسا دیا، اس کا نیچے سے انجن صاف کرو، صحیح معنوں میں اگر کسی نے کوئی کیا ضرور کرتے ہوں گے، بہت سارے ادارے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اصل میں بہت ظلم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال سے بھی کم اتنی گالیاں دیتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لڑکے ساتھ بیٹھے کام ٹھیک کروا، موٹر سائیکل ٹھیک کروا رہا ہے، بی اے کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے ساتھ، اسی کے سامنے، اس کے سامنے بچے کو تھپڑ پڑتا ہے، وہ زمین پہ جا پڑتا ہے، ادھر سے وہ مارتا ہے، یہ کبھی تو یہ چابیاں ہتھوڑیاں اٹھا کے ایسے ان کو مارتے ہیں، لیکن بے سہارا، بے غربت کے مارے ہوئے یہ زرداریوں شریفوں اور ان کے بھونڈوں کے ستائے ہوئے، جو ہمیں اصل لوٹ مار تو یہی ہے، ہمارے چشمے جو ہمارا سارا کچھ ہے اس کے تو رخ ہی سارے امریکہ اور برطانیہ اور دبئی کی طرف ہیں، تو ہمارے پاس تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو چند لوگ اچھی جگہ بیٹھے کھا رہے ہیں، وہ نیچے ان کو بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور اوپر دیکھیں، وہ اگر کوئی بحریہ ٹاؤن میں ہے تو وہ لندن اور وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس بحریہ ٹاؤن بکواس ہے، میں انگلینڈ میں وہاں سارے اس میں گھر لوں گا، اچھی بات ہے، ترقی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے، سارا کچھ کرے، لیکن جو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو حق نہ مارو نا، ان کا تو نہ کھاؤ، کسی سیلاب کی امداد آتی لوگ کھا جاتے ہیں، زلزلے کی امداد آتی یہ کھا جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے گودام بھرے ہیں، ابھی تک بھر رہے ہیں، کب کا زلزلہ ختم ہو گیا، کئی سال ہو گئے اس کو لے، ان کے کیا کام آنے تھے، وہ ٹینٹ کس لیے رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں اور گراجوں میں بھر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کس کام آئیں گے؟ تمہاری دکان کھولنی ہے تم نے ٹینٹوں کی، 2 3 رکھ لو، باقی غریبوں کو بانٹ دو، لیکن بس ہرس ہے، ہوس ہے، ہم محرومیوں کے لوگ شکار ہیں۔ یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں ان کے باپ دادا پہ بڑے ظلم ستم ہوئے ہوتے ہیں، کوئی جیلیں کاٹی ہوتی ہیں، تشدد کاٹا ہوتا ہے، کوئی غلامی کی انہوں نے وہ توق پہنے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے بھاری بھاری، بڑے عذاب اور اس میں وہ ہوتے ہیں، اس دوران ان کو کوئی موقع ملتا ہے وہ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، تو اس دن رات کی اذیت میں جو آگے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے ہر وقت کہ مجھے اگلی سانس کیسے آئے گی، میں پانی اب پتہ نہیں پیوں گا کہ نہیں پیوں گا، میرے کپڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پھر وہ جیسے وہ ادھر ادھر سے ہاتھ پاؤں مارتا ساری عمر جمع کرتا رہتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہونا، تو اب میں یہ جمع کر لیتا ہوں، میں بچ جاؤں گا، اس میں وہ ہرس پیدا ہوتا ہے، اسے خدا کو جانتا نہیں ہے، وہ رزق کدھر سے کہاں سے آنا ہے، بس وہ رزق غریبوں کو لوٹ مار سے کرو، ان کے جو حصے کا وہ خود کھا جاؤ، ادھر سے آنا ہے تو تم جس طریقے سے مانگو گے اس طریقے سے آئے گا، اگر تمہیں یہ طریقہ پسند ہے تو قدرت نے تو 100 دروازے بنا دیے ہیں، جو جس دروازے سے تم جا سکتے ہو، جس دروازے سے تم لے سکتے ہو، تو
یہ صحیح نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اسے بہترین کرنا چاہیے، اور یہ کبھی بھی بہترین نہیں ہوگا جب تک حکومت اچھی نہ ہو، عوام اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ عوام بالکل، ہماری تو تربیت ہی ایسی کر دی ہے کہ ہم گدھے میرا خیال ہے بہت اچھے ہیں، کئی لحاظ سے گدھوں میں زیادہ جو ہمارے اندر وہ صفتیں بھی نہیں ہیں، اور گھوڑے کو تو ہم دم کو بھی نہیں پاؤں کو بھی نہیں، کھور کو بھی نہیں چھو سکتے۔ تو لہٰذا تعلیم ضروری ہے، بہترین تعلیم ضروری ہے، کتابیں بہت ضروری ہیں، 8-10 بہترین کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہنر ضرور سیکھنا چاہیے۔ بالکل آپ ہنر سیکھیں، آپ کو کس نے منع کیا، لازمی سیکھیں۔ تعلیم پڑھ کے ضروری نہیں ہو، تعلیم جو آپ نے پڑھی وہ آپ کے شوق کے لیے ہو، آپ کے شعر شاعری ہو، آپ تاریخ لکھتے ہوں، آپ ناول افسانے اور کتابیں لکھتے ہوں، کسی قسم کی مذہبی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ تعلیم نہیں لی، آپ کو 20-25 سال بعد جا کے آپ کاروبار میں بھی سیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا دل کرتا میں کتاب لکھوں، یا میرا مطلب بہت اچھی ادھر ادھر سے میں نے بڑی باتیں سن لی ہیں، بڑے مولویوں کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں بھی کتاب لکھوں۔ تو کیسے لکھیں گے جب آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا؟ تو پڑھنا لازمی، تعلیم پہلی سے لے کے BA تک ہر صورت تعلیم ہو، عربی، فارسی اور انگلش ضروری چیزیں، ان کی شدھ بدھ جسے کہتے ہیں لازمی چیزیں ہر صورت آنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ان میں ہنر والی ایک ہو، وہ ایسا ہنر جو سدا بہار ہے، جو چلتا ہے، تاکہ وہ آپ کے وہ زندگی میں بھی کام آتی رہے۔ کئی تعلیمیں ہوتی ہیں جو زندگی میں وہ ویسے تو بہت اچھی، بڑی قدر ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ زندگی میں اور کہیں کام نہیں آ سکتی۔ اسی لیے پڑھائی کریں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اور اپنی تعلیم پہ پوری توجہ دیں۔ جو کام ہے بچوں کا، کام یہ ہوتا ہے وہ اپنی تعلیم پہ پوری توجہ دیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، جو سبق کل پڑھا تھا اس کو رپیٹ کریں، جو آج ہے اس کو پڑھیں، اور اگلے کو بھی پڑھا ہوا ہو۔ کل جب یہ کریں گے تو آپ کو نہ پچھلا، ماضی، آج، حال، تینوں چیزوں پہ آپ کو قابل ہوں گے آپ، اور تینوں چیزوں پہ آپ کر سکیں گے۔ کل کیا پڑھا تھا یاد ہونا چاہیے، آج کیا پڑھنا ہے پتہ ہو، اور کل مجھے کیا پڑھایا جائے گا اس کا بھی جاننا چاہیے آپ کو۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بڑھتے رہیں گے ثابت قدمی سے، مسلسل جد و جہد، یہی زندگی ہے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ضرور پڑھیں، ڈگری ہر صورت پہ لیں، کم سے کم مرتے مرتے بھی اگر قبر میں بھی جا رہے ہیں تو BA کی ڈگری ضرور لے جائیں، اچھی والی ڈگری، صحیح والی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ردی چیزیں رکھ لی جو سب سے زیادہ نمبر بغیر پڑھے بھی کہیں آئے۔ ہاں ایسے ہیں سبجیکٹ جو بغیر پڑھے بھی چھوٹے موٹے آ جاتے ہیں، مطلب ایسے بہت بے حساب چیزیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر جن کے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ علمی کتابیں، نصاب کی کتابیں، اور صحیح طریقے سے ان میں 2-3 ہنر والی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ آپ پڑھیں، آپ کے کام آئیں گی، آپ کی نسلوں کے کام آئیں گی۔ لوگ بتائیں گے ہمارے ابو، ہمارے پاپا، ہمارے بابا BA تھے، پڑھے ہوئے تھے، ایسے آپ بولتے ہیں۔ جب امریکہ بھی گئے تھے، لندن بھی دیکھا ہوا تھا، وہاں رہے بھی تھے کچھ عرصہ۔ یہ باتیں بہت لوگ فخر سے بتاتے ہیں۔ ان پڑھ بندہ جتنا مرضی امیر ہو، وہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے، ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں وفد قسم کی ٹائپ سے جو PC ہے آ رہی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جب آپ جا کے بیٹھتی ہیں، اچھی بیوی ہونی چاہیے ایک، اور اچھی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ ایسی 2 خوبی ہیں، اس کے بغیر آپ وہاں ڈٹ نہیں سکتے، کوئی بڑا ٹھیکہ نہیں لے سکتے، کوئی بڑی چیز نہیں لے سکتے۔ جو بیچارے اسے ادھر ادھر سے آ کے بڑے بن گئے ہیں، ان کو پھر اس طرح کے منیجر رکھنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے منیجر اور رکھ لیتے ہیں، ان کو آگے کر دیتے ہیں، لیکن خود محروم تو ہوتے ہیں، وہ چپڑاسیوں والی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پنجابی آتی ہے، لوکل زبانیں آتی ہیں، وہ دوسری بول نہیں سکتے، اور وہ جو مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ گٹ مٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے وہ ہیڈ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ملازم ہیں۔ مشہور لطیفہ ہے وہ اسلام آباد میں کوئی بڑی اسی طرح کی میٹنگ تھی، بڑے بڑے وزیر، منسٹرز، تجارت وغیرہ کے سارے جمع تھے، سیکٹری اور بڑے بڑے عہدیدار آ گئے تھے، تو ایک غریب پاکستانی بھی آ گیا، وہ آخر میں آیا، ذرا السلام علیکم، گارڈ نے اس کو کہا، وعلیکم السلام، تو بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے اندر جانا ہے۔ اندر تم نہیں جا سکتے، اندر بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یار وہ میں ضروری اس میٹنگ میں جانا ہے، میں باہر سے آیا ہوں،
وہ میٹنگ ہو ہی اسی کے لیے رہی تھی، تو اسی نے تو دستخط کرنے تھے، لیکن وہ اسے گارڈ اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ بہرحال وہ اس نے شور شرابہ مچایا، کوئی باہر سے نکلا، کوئی اس کا نوکر کوئی باہر آیا، تو اس نے دیکھا کہ ہمارے مالک کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سارے ملازم اس کے جو تھے انگریز تھے، باہر وہ کام کرتا تھا، تو وہ آئے، اس کو لے گئے اندر اور گارڈ کو ڈانٹا۔ گارڈ ٹھیک کر رہا تھا، اس کا جو تھا وہ دیسی شکل، وہ گوروں کو اندر جانے دیتے ہیں، دیسی بندے کو لپیٹ لیتے ہیں، تو اسی لیے ڈگری ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس ڈگری ہوتی خود پڑھ، حالانکہ وہ انگریزی بولتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن اس طرح کا سٹیٹس نہیں ہوگا جو انگریزوں میں وہ بیٹھ سکے یہاں PC اواری میں، تو وہ بیچارے کو باہر کھڑا رہنا پڑا۔ اسی لیے اپنی انگلش بہتر کریں، اور اچھی اس کے لیے سوسائٹی کے لیے اپنا نام بنانے کے لیے وفادار متی قسم کی دراز قد کی شکل و صورت کی خوبصورت عورت ڈھونڈیں، نہیں تو پیسہ لگائیں، بہا دیں یہاں پہ۔ آپ 20 کروڑ کی گاڑیاں لے سکتے ہیں، تو ایک بیوی بھی سواد سے لے آئیں، اچھی سی وفادار کلاش سے، نہیں تو پھر زندگی میں تو اتنے دھکے بھی ہیں، اللہ معافی توبہ۔ اور تعلیم نہ چھوڑنا کبھی، یہ میرا آپ کو آخری مشورہ ہے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم۔